رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. میں ہوں سید ساجد گرانی. آج کی ایک اور نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. مایوسی کو بنا ہمارے معاشرے میں دو قسم کے انسان ملتے ہیں. ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو ہر وقت مایوس رہتا ہے، ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کبھی کبھی مایوس ہوتا ہے. آئیے اس کی چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. اگر دیر از ٹو پرسن، ایک کا نام مسٹر اے ہے اور ایک مسٹر بی. مسٹر اے کا یہ خیال ہے، مسٹر اے کی یہ چوائس ہے، اور مسٹر اے کو جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ گرمی ہو. اور جو مسٹر بی ہمارے پاس ہے وہ اسے سردی اچھی لگتی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ گرمی جب ہو وہ مینیج کر لیتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. تو جو مسٹر اے ہمارے پاس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ گرمی ہو، ہمیشہ زندگی کے حالات ایک جیسے رہیں، کبھی بھی کوئی آزمائش نہ آئے، کبھی بھی کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز نہ آئیں. تو جو مسٹر اے ہے وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا ہے. جی وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے ہمیشہ ایک جیسے حالات ہوں، ہمیشہ میں خوش رہوں، ہمیشہ میری مرضی کے مطابق ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو اور مجھے خاموش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں واک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ ٹائم، کچھ سچویشن اور کچھ ہماری زندگی میں ایسے سٹیپس بھی آتے ہیں جہاں پہ ہمیں ان کے ساتھ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن مینیج کرنا ہوتا ہے. ابھی مسٹر اے کی طرح بندہ رہے، کہے کہ ہر ٹائم گرمی ہو، ہر ٹائم میری مرضی کے مطابق ہو، اگر مجھے چائے اچھی نہیں لگتی تو اس گھر میں چائے بنے بھی نہ. ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. یہ غلط سوچ ہے. آپ اگر اس طرح کریں گے، اس طرح کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ ایک مایوس انسان جو مکمل مایوس رہتا ہے وہ آپ کو بھی مایوس کر دے گا. اور آپ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے پاس اس سے گریز کریں. میں یہ نہیں کہتا اس کے ساتھ پاس نہ بیٹھیں، تھوڑا سا گریز کریں، تھوڑا سا اس کو پازیٹیو تھنکنگ کی جانب لے کے آئیں. جو ہمیشہ مایوس رہتا ہے، ہمیشہ گلے کرتا ہے اپنی زندگی سے، یار یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کبھی، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. تو اب اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا کے ہمیشہ بیٹھتے ہیں جو ہمیشہ گلے کرتا ہے، آج میرا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو آپ بھی ایک جو مایوسی ہوتی ہے نا، یہ نزلے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے سوسائٹی میں. تو آپ کو چاہیے، آپ اگر کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی ایسی شخص کی مجلس کرنا آپ کے لیے لازمی ہے، آپ اس سے کوئٹ نہیں کر سکتے، تو اس کی ایک حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے پازیٹیو باتیں کرنا شروع ہو جائیں. آپ اس کے سامنے جو اسے وہ ٹائم یاد کرائیں، وہ وقت یاد کروائیں، اور وہ چیزیں اور وہ لمحے اور وہ پرائزز اور وہ چیزیں یاد کروائیں جو اس کی زندگی میں اچھی ہوئی ہیں، اور جو آپ کی زندگی میں اچھی ہوئی ہیں وہ چیزیں اسے یاد کروائیں. اس کے سامنے آپ ان چیزوں کا ذکر کریں، نہ کہ نیگیٹو تھنکنگ کی جانب جائیں یا پھر کوئی ایسی مایوسی والی بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کا ایک ایسا انسان جو مایوس ہو چکا ہے، زندگی سے تھک آ چکا ہے، اس کے سامنے آپ پازیٹیو چیزوں کا ذکر شروع کر دیں. اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عطا کیا اس کا ذکر شروع کر دیں. اگر ایک وہاں پہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اگر انسان بنایا. دیکھیں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی لاتعداد ہیں، جو کچھ ایسی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں ابھی تک. تو سب سے پہلے جو زندگی، آپ اگر پازیٹیوٹی کی جانب اور مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک انسان پیدا کیا. اس کے بعد اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا. اور تیسری چیز، اگر آپ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں آپ، تو آپ یہ شکر ادا کریں کہ دیٹ یو آر دا امتی آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا تمام انبیاء نے یہ دعا کی، کافی سارے انبیاء نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود ہوں آپ کی ذات پر، کہ ان کی امت میں سے پیدا کیا جائے. دیکھیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے، سب سے پہلے تو پہلی جو بات ہے، اگر آپ انسان ہیں
اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کو کسی اور مخلوق میں پیدا کر سکتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے اس چیز پہ شکر ادا کریں. اس کے بعد اگر آپ مسلمان ہیں تو اس چیز پہ شکر ادا کریں. اس کے بعد اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں اس چیز پہ شکر کریں. اس کے بعد سب سے بڑی شکر والی بات ہے جو ہم پوری زندگی اگر سجدے میں رہیں اللہ تعالیٰ کا, اگر یہ شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا تو ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی جانب آئیں, نیگیٹیوٹی سے اور اس کے بعد مایوسی سے نکلیں, تو آپ اپنی زندگی میں جو آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے, جو چیزیں آپ کو اچھی ملی ہیں, جو آپ کو پرائز ملا ہے کہیں پہ, کبھی آپ اسکول میں کوئی ایوارڈ جیتے ہیں, کبھی آپ کے ابو نے آپ کی تعریف کی ہے, کبھی کسی شخص نے, کسی تھرڈ پرسن نے آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو جانا ہے کہ یہ فلاں کا باپ ہے یا فلاں کی ماں ہے, اگر اس ٹائم پہ جو اپریسیشن آپ کو ملی ہے فرام یور مدر اینڈ فادر, اس چیز کو یاد کریں, پازیٹیوٹی کو یاد کریں, پازیٹیو چیزوں کو یاد کریں, تو انشاءاللہ یو ول بی دا پازیٹیو پرسن ان سوسائٹی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں تو آپ کو اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف اپنی زندگی میں جو پازیٹیو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پازیٹیوٹی ہے اس کو یاد کریں. اپنی زندگی میں جو اچھے کام آپ نے کیے, جو اچھے کام کی وجہ سے آپ کو اپریسیشن ملی, ان کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام انسانوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.